بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈان ایڈیٹوریل اینڈ اوپینین. آج کا ایڈیٹوریل میں نے ڈانس ہی لیا ہے دا پاریور اسٹرگل، جو کہ رافیہ زکریا نے لکھا ہے. یہ وومنز وائلنس اور وومنز رائٹ کے بارے میں ہے. کیا لکھتے ہے؟ وومن آر ان ٹرمائل. اس میں لکھتے ہیں کہ جو 21st سینچری ہے اس میں اب بھی وومن جو ہے وہ سختیاں فیس کر رہی ہے، اور اتنی ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے کہ ڈی این اے ہمیں ہیومن کی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ میلوں دور کمیونیکیشن کر سکتا ہے، اور مارس سے ہم امیج لے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اس ماڈرن زمانے میں پھر بھی وومن جو ہے وہ سختیاں برداشت کر رہی ہے. اچھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ مضمون سادہ ہے. وومن جو ہے وہ برداشت کر رہے ہے اور مین جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہے. یہ ٹاپک میں نے لیا ہے. اب اس کے بارے میں 4 اگزامپل اس ایڈیٹوریل سے آپ کو پیش کروں گا. پہلا اگزامپل کیا ہے؟ اس ایڈیٹوریل میں لکھتا ہے کہ پاکستان میں اب بھی عورت مارچ پر حملہ ہوا. اچھا، حملہ کس طرح ہوا؟ حملہ وہ بینر لگائے تھے انہوں نے، اور جو پلے کارڈ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے تھے، اس پلے کارڈ کو لوگوں نے فوٹوشاپ کر لیا. اسی طرح جو ویڈیو آئے تھے منظر عام پر اس کو ڈب کر لیا گیا. اب اس کے برعکس حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اس کی کوشش کر رہے ہے کہ ان کی کس نے فوٹوشاپ کر لیا اور کس نے ڈب کر لیا. اب اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ 2 افراد کو اس میں ملوث کریں گا. ایک وہ جو اوریجنیٹر ہے ویڈیو کی یا فوٹوز کی، اور دوسرا وہ جو اس اصلی ویڈیو پر جو انہوں نے ڈبنگ کی ہے یا جو اصلی فوٹو پر انہوں نے فوٹوشاپ کی ہے. دوسرا اگزامپل ہے یونائٹڈ کنگڈم سے. یونائٹڈ کنگڈم نے پچھلے ہفتوں میں ایک واقعہ ہوا ہے. سارا ایورڈ جو ہے وہ اپنے فرینڈ کے پاس چلی جاتے ہیں. وہاں پر کھانا وہ دونوں کھاتے ہیں، اور جب وہ لنڈن سٹریٹ کو پاس کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کی جسم کی اعضاء کسی اور ملک سے وہاں پر پائی جاتی ہے. مطلب وہ اعضاء اتنے پرتشدد تھے کہ ان کو پہچاننا بھی محال تھا. اچھا، جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو میٹروپولیٹن پولیس اسٹیشن میں ایک پولیس آفیسر اس میں ملوث پایا گیا. اس ایڈیٹوریل میں لکھتے ہیں کہ جو عورت کی سیکیور کرنے والے تھے، جو عورت کو محفوظ بنانے والے تھے، وہ ہی عورت کی وہ عورت کی تشدد میں ملوث نکلی. تیسرا اگزامپل کیا ہے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہوا ہے، جو کہ نیو یارک کا گورنر ہے اینڈریو کومو پر سیکشولی ہراسمنٹ کا الزامات ہے. انہوں نے ایک اپنے امپلائی کے ساتھ ان کو سیکشولی ہراس کیا تھا. جب انہوں نے یہ اپیل کی کہ گورنر نے مجھے ہراس کیا ہے، تو اس کے بعد باقی عورت کو بھی باقی لوگوں کو بھی موقع مل گیا، اور انہوں نے بھی ان پر الزام ٹھہرایا کہ گورنر نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. تو لیکن گورنر جو ہے وہ باہر نکلا، مطلب وہ باعزت بری ہو گیا، اور وہ ریزائن سے بھی انکار کرتا ہے. آخر جو ہے وہ ہے کہ یہ جو وائرس کووڈ-19 والا وائرس تھا، یہ بھی وومن کو انیکولی ٹریٹ کرتے ہیں. کیسے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہو گیا. ویسے ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ جو برڈن تھا وومنس پر ڈومیسٹکلی، وہ بھی انکریز ہو گیا. اچھا، اب اس ایڈیٹوریل میں رافیہ زکریا نے کچھ سلوشن دیے ہیں. وہ سلوشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نیو جنریشن ہے وہ آگے آتے ہیں اور وہ نیا آئیڈیاز لاتے ہیں.
کہ کیسے اس معاملے کو سلجھائے۔ نمبر 2 سلوشن انہوں نے یہ دیا کہ ٹیکنالوجی ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وومن سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تیسرا سلوشن انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر ہم میل سے منی، مطلب اس جملے کا مقصد کیا ہے کہ ہم میل سے منی کو ہٹا دے تو میل کا بیہیویئر وہ چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں میل کے پاس منی زیادہ ہے، تو اس لیے ان کا بیہیویئر بھی اس منی کی لحاظ سے بہت بگڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ایڈیٹوریل میں ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے۔ امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ یہ مطلب رافعہ زکریا نے خود اس کو لکھا ہے کہ یہ سلوشن نہیں ہے، یہ کسی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے، لیکن یہ ڈفرینس لائے گا۔ تھینک یو۔